بلال اب ڈانس کر کے اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ سنو ڈیئر، اب ہم کچھ ہی دیر میں مری پہنچ جائیں گے، ان کے سر نے کہا، اور سارے اسٹوڈنٹس کے چہرے پر ایک خوشی سی آئی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماہنور اس منظر میں مکمل کھو گئی تھی اور بلال ماہنور کو اس طرح دیکھ کر کھو گیا تھا۔ معصوم سی، بھولی سی، شرارتی اور بہت پیاری، سب کو خوش کرنے والی۔ کوئی اس کو دیکھتا تو یقیناً وہ یقین ہی نہیں کرتا کہ وہ ماہنور بنا باپ کی رہی ہے۔ اس کی تربیت میں کہیں کھوٹ نہیں تھی، کہیں بھی نہیں۔ اس کی تربیت اس کی ماں نے باپ اور ماں دونوں بن کر کی تھی۔ مرد کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ مرد تو اور زیادہ جو باپ ہو۔ باپ بھلا بیٹی کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن مراد خان نے اپنی بیوی کو کافی دکھ دیے تھے، پر شازیہ نے بجائے ان دکھوں کو سینے سے لگانے کے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے سنا تھا کسی سے، باپ وفات پائے تو مطلب بچہ آدھا یتیم پیدا ہو، لیکن جب ماں مر جائے تو کہا جاتا ہے کہ بچہ مکمل یتیم ہو جاتا ہے۔ ماں تو وہ ہستی ہے جس کے بغیر گھر قبرستان ہو جاتا ہے۔ ماہنور کو پتہ چلا کہ اس کے والد اس کی ماں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کو بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس کو خوشی بھی تھی کہ اللہ پاک نے اس کو ایک ماں جیسی ہستی کا سہارا تو دیا۔ ماں نہ ہو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ارشاد آیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ارے سب سے بڑی مثال ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے آپ سب ماں کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہیلو، ایک رعب دار آواز آئی، سر کچھ ہی منٹ بعد آپ کو اس کی تصویر مل جائے گی۔ شاباش، پھر کب مجھے اس کی تصویر مل رہی ہے؟ اسلان نے کہا، ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں۔ یہ کہ اگلے بندے نے کال رکھی اور اگلے 5 سیکنڈ میں ارسلان کے موبائل نے وائبریٹ کیا۔ ارسلان نے جلدی سے اس کی پک پر انگلی دبائی، پک اپلوڈ ہونا شروع ہوا، اور پتہ نہیں کیوں ارسلان کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تصویر سبز لائن نظر آنی شروع ہوئی۔ سبز لائن اب مکمل ہو گئی تھی۔ تصویر کھلی، ایک بہت ہی معصوم سی لڑکی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ جس کو میں ارسلان شاہ ڈھونڈ رہا ہوں، جس نے بنا سیلوس کی شرٹس پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں اورنج کلر کا دوپٹہ تھا، سیاہ شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کے گورے گورے بازو بنا آستینوں کے صاف نظر آ رہے تھے۔ ارسلان اس کی تصویر زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو تھا، ہاں اس تصویر میں کچھ تو تھا جو ارسلان شاہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، لیکن کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھا؟ شازیہ اور شانزے، بیٹا جلدی کرو، پارٹی شروع ہونے والی ہے، سمیرہ نے آواز لگائی۔ آ رہے مما، شازیہ نے اپنے جھمکے پہنتے ہوئے کہا۔ آج شازیہ کو بلو لانگ فراک پہنی ہوئی تھی اور شانزے کو فراک پہنا ہوا تھا جو آگے سے گھٹنوں تک تھا لیکن پیچھے سے زمین کو چھو رہی تھی۔ اس کو ماتھے پر مانگ ٹیکا پہنا ہوا تھا۔ شازیہ اگر پیاری لگ رہی تھی تو شانزے نظر لگنے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آج ان کی محفل میں مراد خان کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اور آج ایک اور سرپرائز تھا جو اس پارٹی میں بتایا جانا تھا۔ اب وہ کیا تھا، وہ تو شانزے، شعیب اور شازیہ اور مراد کو بھی نہیں پتا تھا۔ شازیہ اور شانزے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھیں۔ اسی وقت 4 لوگوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی، شعیب کی شانزے پر، شازیہ کی مراد پر، مراد کی شانزے پر اور شانزے کی مراد پر۔ شازیہ نے نظریں اٹھا کر شانزے کو دیکھا تو شانزے مراد کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تو شعیب بھی شانزے کو ہی دیکھتا ہوا پایا۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی، یا میرے مولا میرے بھائی کو اس کی محبت دینا، آمین۔ یہ کہہ کے وہ نیچے آئے۔ مراد نیوی بلو کلر کا 3 سوٹ پہنا تھا، البتہ شعیب بلیک کلر کی شلوار قمیض لیس تھی۔ مراد پیارا لگ رہا تھا، شعیب ہینڈسم لگ رہا تھا۔ 4 لوگ الگ الگ کشتی پر سوار تھے، نصیب کا پتہ نہیں، لیکن شانزے سے جو محبت شعیب کرتا تھا وہ مراد خان نہ کبھی کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کو ویسا پیار تھا۔ شازیہ اور شانزے، جلدی کرو بیٹا، پارٹی شروع ہونے والی ہے۔ سنو شیرو جی، اس کو اٹھا کر اپنے اڈے پر لا، پھر وہاں اس کے ساتھ بدتمیزی کر، اس کے بعد میں آؤں گا، اس ننھی سی چڑیا کو تم لوگوں سے بچاؤں گا۔ اب ظاہر ہے تم لوگوں نے اس کے کپڑے تو پھاڑ دیے ہوں گے،
تو لڑنے کے دوران اس لڑکی کو دھکا دینا اور وہ میرے سینے سے لگے گی، اس کی لپسٹک میرے کندھوں پر لگے گی، تو مجھ پہ وار کرنا، میں ہاتھ لاؤں گا، اس کے بعد کسی طرح بھی اپنا ہاتھ اس کے گال پہ لگے گا، اس کے گال کو لگنے کے بعد میں اس کو اس کے کینٹ میں لے کر جاؤں گا، لیکن وہاں سب اس کو اس حالت میں دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کوئی اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، اس کا عاشق اس پر تھوک دے گا، پھر میں ہیرو بنوں گا۔ اذلان شاہ: ہاں سر، سمجھ گیا، کام ہو گیا، شروع نے کہا۔ ہو گیا نہیں، کرو ابھی اسی وقت اور اسی ٹائم، مری میں ہے، جاؤ اس کو پکڑ لو۔ کال کٹ گئی۔ سر نے سارے اسٹوڈنٹس کے گروپ بنائے تھے، سب دو دو کر کے چیئر لفٹ میں بیٹھے اور آگے آگے جا رہے تھے۔ بلال کے ساتھ ماہنور تھی۔ بلال آگے بڑھا تو اس کو چیخ سنائی دی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماہنور لفٹ سے دور پاگلوں کی طرح پیچھے جا رہی تھی۔ لفٹ کنٹرولر اس کے دیر کرنے پر چیخ رہا تھا۔ بلال نے جلدی سے ماہنور کا ہاتھ پکڑا اور لفٹ میں لا کر بٹھایا۔ ماہنور چھوٹے بچے کی طرح بلال سے لگی ہوئی تھی، جیسے چھوٹا بچہ کتے سے ڈر رہا ہو۔ ماہی سیدھی ہو جاؤ، بلال نے اس کو کہا۔ ماہنور نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اب اس کو منظر دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، اب وہ مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تم ڈر رہی تھی، بلال نے کہا۔ ہاں تو ڈرنے میں مسکرانا منع ہے کیا؟ ماہنور نے اس پر ہی سوال کیا۔ نہیں نہیں، ہنسو ہنسو، بلال نے منہ بنا کر کہا۔ اور سن، ہم اس طرح ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوں گے نا؟ ماہنور اب سیریس لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں میری ماہی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، بلال نے اس کو یقین دہائی کرائی۔ پکا نا؟ ماہنور کو شاید اب یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں پکا، اور چلو ابھی اور آرام سے اترنا۔ اوکے، ماہنور نے سر ہلایا۔ بلال اور ماہنور اترے تو بلال کو کال آئی، وہ 1 منٹ کہہ کے چلا گیا۔ ماہنور اپنے شوز بنانے لگی۔ جیسے ہی وہ بنا کر اٹھی کسی نے اس کے منہ پر رومال لگ دیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ ماہنور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کمرے میں پایا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کمرے کا ایک حصہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہنور کو یہاں بہت وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کی روشنی والے حصے کی طرف ہو گئی۔ اسی ٹائم دروازہ کھلا۔ ماہنور گھبرائی۔ 4 آدمی اندر آئے، عجیب سی شکلوں والے تھے۔ سب سے پہلے ایک آدمی بڑھا، اس نے کھینچ کر اس کا دوپٹہ ہٹایا اور اب ان چاروں کے درمیان بنا دوپٹے کے تھی۔ پلیز آپ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، آپ لوگ جو کہو گے جیسے کہو گے میں کروں گی، لیکن پلیز میری عزت پر ہاتھ نہ لگائیں، ماہنور نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اس کی قمیض کی آستین کو اپنی پوری طاقت سے کھینچا۔ ماہنور نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس عمل کی وجہ سے اس کو یہ نقصان ہوا، اس کی آستین اس کی قمیض سے الگ ہو گئے، اس کے گوڑے گوڑے بازو نظر آنے لگے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا اور اس کی طرف ہاتھ لے جا کر ماہنور نے اپنا آپ خدا کی امان میں دیا اور آنکھیں بند کر دی۔ اسی وقت کسی کی انگلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کسی کو اپنی طرف پیٹ دیے پایا۔